جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مدینہ کے مسلمانوں کے سامنے سب سے اہم اور فوری سوال یہ تھا کہ اب خلافت کا منصب کون سنبھالے گا، انصار یا مہاجرین؟ انصار جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، یہ چاہتے تھے کہ خلافت ان کے ہاتھ میں ہو۔ ان کے دلائل یہ تھے کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، مہاجرین کو پناہ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے ہمیشہ پیش رہے۔ دوسری طرف مہاجرین جو قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس بات پر زور دے رہے تھے کہ خلافت کا منصب قریش کے پاس ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب قبائل قریش کے بغیر قیادت کو قبول نہیں کریں گے اور یہ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ قریش ہی خلافت کا مرکز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قریش سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان تھے۔ حضرت عمر جیسے عظیم صحابی نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور تلوار نکال کر چلا رہا تھا کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اسے اپنی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آمد کے بعد جب وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور باہر آئے تو صحابہ کرام کو کہا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقعہ ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تب جا کر صحابہ کرام کو حقیقت کا پتہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن مدینہ میں قیادت کا مسئلہ بہت سنگین بن گیا تھا۔ انصار کے کچھ رہنما، جن میں حضرت سعد بن عبادہ بھی شامل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قیادت کا حق انصار کا ہے، کیونکہ انہوں نے آغاز اسلام میں مکہ مکرمہ سے مہاجرین کو پناہ دی تھی اور اپنے خون بہایا تھا۔ اس لیے ان کا خیال تھا کہ خلافت کا حق صرف انصار کو ملنا چاہیے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی، انصار کو یہ تشویش لاحق ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ حکومت مہاجرین کے ہاتھوں میں چلی جائے، ہمیں انصار میں سے کسی کو امیر منتخب کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ مہاجرین اس بات پر غور کرنا شروع کریں۔ مدینہ میں انصار کی ایک میٹنگ روم تھی جسے سقیفہ بن سعدہ کہا جاتا تھا۔ انصار اسی سقیفہ میں جمع ہو گئے اور سب نے یہ اتفاق کیا کہ ہمیں سعد بن عبادہ کو امیر بنانا چاہیے۔ سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ اس وقت شدید بیمار تھے، لیکن اسے باہر لایا گیا۔ سعد بن عبادہ نے تمام انصار کو ایک لمبی تقریر کی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حکومت کرنا انصار ہی کا حق ہے اور مہاجرین ہمارے ماتحت رہیں گے، کیونکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کرنے کی۔ اور تمام ناظرین نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس اجلاس کی خبر ہوئی، وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آواز دی، لیکن وہ باہر نہیں نکلے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصروف تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور فوراً باہر نکلے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے انصار کے بارے میں بتایا کہ لوگ سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ بات بھی زیر غور ہے کہ مسلمانوں کے دو امیر بنیں گے، ایک انصار کا اور ایک مہاجرین میں سے۔ یہ دونوں حضرات فوراً سقیفہ روانہ ہو گئے اور راستہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ تینوں حضرات ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سقیفہ پہنچے تو وہاں پر ایک ہلچل مچ گئی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں تھے، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے خاموش کرایا اور خود کھڑے ہو کر بات شروع کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے انصار کی قربانیوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے تمہارے پاس آئے تھے، لیکن مناسب یہ ہے کہ امیر مہاجرین میں سے ہو اور تم لوگ وزیر، اور اگر ایسا نہیں ہوا اور امیر انصار میں سے منتخب ہو گیا تو عرب اس پر کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے اور ایک فتنہ اٹھے گا۔ اچانک اس میٹنگ میں ایک صحابی جس کا نام تھا
حباب بن منظر رضی اللہ عنہ اور کہا کہ اس شخص ابو بکر کی بات مت مانو، خود اپنا امیر مقرر کر دو، اور اگر مہاجرین اس سے خوش نہیں تو وہ اپنا الگ امیر مقرر کر لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے ہو گئے اور کہا کہ یہ ناممکن ہے، ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم عرب اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گی کہ تم ان پر حکومت کرو جبکہ ان کے نبی تمہارے علاوہ دوسرے قبیلے کے ہوں۔ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بڑے غصہ ہو گئے اور کہا کہ ان مہاجرین کو اپنے ملک سے نکالو اور حکومت سنبھالو، یہ مہاجرین کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم انصار ہی اصل حقدار ہے حکومت کرنے کی۔ جب دونوں طرف سے تلخ کلامی بڑھ گئی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کی نصرت کی، اب سب سے پہلے مخالفین میں سے مت بنو۔ اب تک جتنے لوگ باتیں کر رہے تھے وہ انصار کے قبیلے خزرج میں سے تھے۔ اب قبیلے اوس کے اندر ایک صحابی جس کا نام بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ تھا، اس نے اٹھ کر کہا کہ اے انصار کے لوگوں، اب تک جتنی قربانیاں ہم نے اس دین کے لیے دی ہے وہ امارت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں دی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ اب رہی بات امارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش تھے اور لہٰذا ان کی قوم اس بات کی زیادہ مستحق اور اہل ہے، اللہ سے ڈرو اور اس بات کو چھوڑ دو۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے کافی لوگ مطمئن ہو گئے اور سعد بن عبادہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ انصار میں سے قبیلے اوس نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے جسے چاہو اپنا امیر بنا لو۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے میں کبھی اس منصب کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ ابوبکر کی فضیلت مجھ سے بہت زیادہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز کی امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو منتخب کیا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت آپ ہی کا حق ہے، کیونکہ نماز ہمارے دین کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بشیر بن سعد جو اوس قبیلے کے تھے اس نے بیعت کی تو وہاں پر موجود قبیلے اوس کے سب لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی، اور پھر خزرج کے لوگ بھی بیعت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہاں پر ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ مصروف تھے، اور جب پتہ چلا تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی تھی۔ آخر کار ثقیفہ بن سعد میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی۔ اس بیعت کے بعد ثقیفہ میں موجود تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے پر اتفاق کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رد عمل ثقیفہ بن سعدہ کے واقعے میں اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ان کی تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے ثقیفہ میں ابتدائی مراحل میں ان کی شرکت نہیں ہوئی۔ یہ ایک خاص پہلو ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ابتدائی موقف اس وقت واضح نہیں تھا، کیونکہ وہ تدفین کے کاموں میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے ایک روز بعد ابو سفیان مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور بتایا کہ مدینہ میں ایک عجیب شورش دیکھتا ہوں، ابوبکر تمہارے ہوتے ہوئے سرداری کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ حکومت و سلطنت قریش کے نہایت چھوٹے اور حقیر قبیلے میں چلی جائے۔ یہ کہہ کر علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر تم کہو میں ابوبکر رضی اللہ عنہ پر یہ میدان تنگ کر دوں اور پلک جھپکنے میں اسے سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اس کا جواب نہایت سختی سے دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس جواب سے اپنے کہنے پر بڑے مایوس ہو کر اٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے آیا ہوں اور اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے ثقیفہ میں میری عدم موجودگی میں بیعت کیوں لی؟ آپ نے مجھ سے
مشورہ تک نہیں لیا، آپ مجھ کو بلوا لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ثقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا، بلکہ انصار اور مہاجرین کا جھگڑا رفع کرنے گیا تھا۔ انصار کہتے تھے کہ ہم میں سے امیر ہو، اور مہاجرین کہتے تھے کہ ہم میں سے ہو۔ دونوں اس بات پر لڑنے پر تیار ہو رہے تھے۔ میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی، بلکہ حاضرین نے اتفاق سے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور باقی رہی یہ بات کہ میں نے تم کو بلوایا نہیں اور میں نے مشورہ نہیں لیا، اس کا انصاف تم خود کر سکتے ہو کہ تم جب تجہیز و تکفین میں مصروف تھے تو میں تم کو کیسے ماضی اس کام کے لیے وہاں سے بلواتا اور اس سلسلے میں مشورہ کرتا۔ اگر میں ان لوگوں کے کہنے سے بیعت نہ لیتا تو بہت جلد اس قدر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا کہ جس کا ختم ہونا پھر امکان سے باہر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر تھوڑی دیر تک سوچتے رہے۔ اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن علامہ طبری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 40 روز بعد حضرت علی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیعت ثقیفہ کے دوسرے دن مسجد میں آئے اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت عامہ لی۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر حمد و نعت کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک رہوں تو میری مدد کرو، اور اگر بری راہ اختیار کر لوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اور قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق واپس نہ لے لوں۔ کوئی شخص جہاد ترک نہیں کرے، کیونکہ اللہ جہاد چھوڑنے والوں پر ذلت ڈال دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب نافرمانی کرنے لگوں تو میری اطاعت نہ کرو۔ بیعت کا عمل اس طرح تھا کہ ہر مسلمان فرد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا اظہار کرتا۔ یہ بیعت اس بات کی علامت تھی کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز پر مسلم امت کو کئی گہرے چیلنجز کا سامنا تھا، جنہوں نے نہ صرف مدینہ بلکہ پورے عرب کے استحکام کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ چیلنجز سیاسی، سماجی اور دینی نوعیت کے تھے۔ ان پر قابو پانا نہایت حساس معاملہ تھا۔ ان مسائل میں مانعین زکوٰۃ، جھوٹے نبیوں کے دعوے اور ارتداد کے فتنے شامل تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان مسائل کو حکمت عملی کے ساتھ حل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان قبائل کا موقف تھا کہ وہ زکوٰۃ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اور ان کے وصال کے بعد ان پر یہ فرض نہیں رہا۔ یہ رویہ نہ صرف مالی نظام کو متاثر کر رہا تھا بلکہ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں کئی جھوٹے نبیوں نے دعوی نبوت کیا، جس میں مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد اور سجاح بنت الحارث مشہور تھی۔ یہ لوگ نہ صرف نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہے تھے بلکہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کو اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا اور ان کے خلاف فوری اقدامات کیے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر ان جھوٹے نبیوں کے خلاف سخت کارروائی نہ کی گئی تو یہ فتنے پورے عرب میں پھیل سکتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک بڑا لشکر بھیجا، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے کی۔ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو شکست دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی قبائل نے اسلام کو ترک کر دیا اور وہ دوبارہ اپنے پرانے مذاہب کی طرف لوٹ گئے۔ یہ ارتداد اسلامی ریاست کی بقا کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان قبائل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ارتداد کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ان قبائل کے خلاف فوری لشکر بھیجے اور ارتداد کے فتنے کو سختی سے کچل دیا۔ ان چیلنجز کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بروقت اور جرأت مندانہ کارروائی نے اسلامی ریاست کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین، انصار اور دیگر قبائل کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے امت کو متحد